اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل تک جو سبق تھا، سہ ملوک بہت جذباتی ہو کے متوجہ تھا بدی جمال کی طرف، اپنے محبوب پری کی طرف، بہت تکلیف میں تھا، تمام گلے گزاریاں اس کے ساتھ تھیں۔ آج کا سبق جو ہے وہ پھر اس کی طرف متوجہ ہوا ہے، لیکن آج اس کے جذبات میں تھوڑی سی نرمی ہے، اور واقفان حال جو ہیں میرے وہ مجھے کہتے ہیں کہ ابھی اس جو سبق آپ پڑھ رہے ہو اس میں وہ کیفیت آپ کی نہیں ہے جو ویسے پڑھتے ہو تو ہوتی ہے۔ میرا کہنا یہ ہے کہ وہ جو کیفیت والا سبق ہے وہ میں صرف اپنے لیے پڑھتا ہوں، یا چند دوستوں کے لیے، یا جو بیٹھے ہوتے ہیں میرے سمجھنے والے۔ یہ جو سبق ابھی میں اس میں ڈاؤن لوڈ کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے۔ ابھی تو کافی سبق ہو چکا ہے، مجھے امید نہیں تھی کہ اتنا کام ہو چلے گا، لیکن اللہ نے مدد فرمائی، اللہ کا کرم ہوا، میرے مرشد کی نظر ہوئی، کافی حد تک قصہ جو ہے میں نے پڑھ لیا ہے۔ تو اس قصے میں کافی چیزیں ہیں جو بار بار بتانے والی ہیں۔ جب یہ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی پوری کتاب، اس کے بعد میں آپ سے رابطے میں رہوں گا، اور اپنے مرشد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو معجزات ہیں، تبرکات ہیں، ان سے آپ کو مکمل تعارف کراؤں گا۔ اس وقت جو میں چاہ رہا ہوں کہ پورا قصہ آپ کو ڈاؤن لوڈ کر کے دے دوں، تاکہ اس کی آنے والی نسلیں بھی جب کبھی یوٹیوب نکالیں گی تو ان کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ پورا قصہ لفظ بلفظ جتنا مجھے صاف آتا ہے یا جو میں سمجھ سکا ہوں، نے کوشش کی ہے کہ میں ڈاؤن لوڈ کر دوں اور یہاں پڑھ کے آپ کو سنا دوں۔ ابھی سہ ملوک کہہ رہا ہے کہ کہندا اے بدی جمالے میں تد پیا وچھوڑا، میں رنجور تیرے غم اندر تد بھی نہ غم تھوڑا۔ ابھی وہ اس بات پر سمجھا مادہ ہوا ہے کہ اگر میں آ گیا ہوں کسی وجہ سے، جدا ہو گیا ہوں، رنجور ہوں، غم میں مبتلا ہوں، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ میرا محبوب بھی جو غم میں مبتلا نہ ہو۔ یہ بھی ہے کہ وہ بھی غم میں ہوگا، اس سے بھی بہت غم ہوگا۔ ابھی دعا کیا کرتا ہے، کہتا ہے پیر شہید کرے کوئی مدد، لاوے تیر نشانے، اس قیدوں تے درد فراقوں کڈے کسی بہانے، ٹھنڈی وات ساڈے ولدی اس کھو وچ نہ لگدی، جس واؤ وچ بو نہ تیری ساڑے وانگر اگ دی۔ ابھی میاں صاحب نے وہ شعر پڑھا ہے جو قصہ شروع ہونے سے پہلے تھا کہ پیر میرا او دمڑی والا، پیرا شاہ کلندر، ہر مشکل وچ مدد کریں دا دوہاں جہانا اندر۔ یہ پیر شہید وہی ہے، دمڑی والا سرکار کی طرف اشارہ ہے میرے مرشد پاک کا۔ پیر شہید کرے کوئی مدد، لاوے تیر نشانے، اس قیدوں تے درد فراقوں کڈے کسی بہانے، ٹھنڈی وات ساڈے ولدی اس کھو وچ نہ لگدی، جس واؤ وچ بو نہ تیری ساڑے وانگر اگدی۔ کہتے کہ ابھی میرا مرشد ہے، جو میرا پیر ہے، وہی کو میری مدد کرے، ایسا تیر نشانے لگائے کہ میں اس قید اور درد فراق سے باہر آ جاؤں۔ کیونکہ جس درگ میں، جس کنویں میں تم آپ کی طرف سے ٹھنڈی ہوا نہ آئے، میرے محبوب کی طرف ٹھنڈی ہوا نہ آئے، وہ میرے لیے ایسی ہے جس واؤ وچ بو نہ تیری، جس واؤ میں میرے محبوب کی خوشبو نہیں ہے، وہ مجھے ایسے جلاتی ہے جیسے آگ جلا دیتی ہے۔ متھا مار زمین پر پٹکے ڈھیندا کھلا کھلوتا، کہندا یار وچھنا تو تھیں درداں وچ پروتا۔ وہ اپنی زمین پہ ماتھا پٹکا کے رو رہا ہے، اور کبھی کھڑا ہوتا ہے، کبھی گر جاتا ہے، اور کہتا ہے کہندا یار وچھنا تو تھیں درداں وچ پروتا، کہ محبوب جب میں تیرے سے جب سے جدا ہوا ہوں تو مجھے دردوں سے میرا برا حال ہے۔ کچھ گناہ بے ادبی ہوئی قید ہوئے اس راہوں، چاہ تیری دی با قبولی کون کڈے ہن چاہوں۔ کہتا ہے کچھ گناہ اور بے ادبی ہو گئی ہے میرے سے،
جو میں اس راستے سے بھٹک گیا ہوں، اس راستے سے ہو کے میں قید ہو گیا ہوں، چاہ تیری دی بھا قبولی کون کڈے ہن چاہوں. کہتا ہے میں نے تو تیری چاہ کی جو بات تھی، چاہت کی، وہ قبول کی تھی، اور مجھے ابھی اس چاہت سے کون بار لا سکتا ہے. ہتھی پیری سنگل بیڑی آ ویکھاں میں قیدی دکھ جلاتے مکھ نہ موڑاں تیرے ول امیدی. کہتے آؤ مجھے دیکھو کہ میرے ہاتھوں اور پاؤں میں سنگل اور بیڑیاں ہیں، اور میں کیسے قید ہوں، اور دکھ جلاتے مکھ نہ موڑاں. میں دکھ جو برداشت کر رہا ہوں لیکن مکھ نہیں موڑ رہا ہوں. تیرے ول امیدی، پھر بھی مجھے امید ہے تمہاری طرف سے، میں نا امید نہیں ہوں. جے میں لکھ بے ادبی کیتا اپنا بھرنا، تو حاکم میں ریت تیری کر لے جے کچھ کرنا. کہتے اگر میں نے کوئی بے ادبی کی ہے، گستاخی کی ہے، تو میں نے اس کا صلہ لے لی ہے، میں نے وہ بھگت لی ہے. تو حاکم میں ریت تیری کر لے جے کچھ کرنا. اور تو حاکم ہے، میں تو تیری رایا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں، مجھے تو ہر چیز تیری قبول ہے. کر لے جو کچھ کرنا، جو بھی کر سکتا ہے، جو کر لے وہ کر لے. ہرگز چت نہ لیا پیارے کیتا سخن دلیری، رحم کرے ہن عاجز ہویا قید بوری تک میری. ہرگز چت نہ لیا میری، تم نے کبھی میری طرف کوئی خیال نہیں کیا، نہ مجھے دلیری کا کوئی سخن دیا ہے، نہ میری کوئی حمایت کی ہے. رحم کرے ہن عاجز ہویا قید بری تک میری. اب یہ مجھے رحمت کی امید ہے، میں رحمت کا طالب ہوں، میں بہت بری قید میں ہوں. جے میں سو گستاخی کیتی ظلم تیرے کچھ جلے، اجے نہیں گستاخی مکی نہ کر ستم اولے. جے اگر میں نے کوئی گستاخی کر دی ہے، تیرے ظلم میں برداشت کیے ہیں، اور اجے نہیں گستاخی مکی، ابھی تک تم میری گستاخی پہ راضی نہیں، اور نہ کر ستم اولے، نہ کرو ایسے برے ستم مجھے پر، بہت برے ظلم میرے پہ نہ کرو. ایسے طرح نہ رکھ ہمیشہ مارے کے کر یاری، یا تلواری دے منہ ویکھاں یا منہ دس اکواری. کہتا ہے اس طرح مجھے ہمیشہ کی طرح نہ رکھو، میں یہاں بہت مشکل میں ہوں. یا تلوار کا منہ مجھے دکھاؤ، مجھے تلوار سے مار دو، یا اپنا منہ دکھا دو، یا اپنا درشن دکھا دو. جے میں نال تو ساڈے مندہ جانے رب دلیلاں، بے دوسی سردوس قبولے اگوں شرم اسیلاں. اگر میں تمہارے ساتھ برا ہوں تو رب میرا جانتا ہے کہ میری نیت کیا ہے. بے دوسی سردوس قبولے اگوں شرم اسیلاں، میں بے گناہ ہوں، مجھے پھر بھی قبول ہے، آگے شرم رکھنے والا تو ہی ہے. جیوندیاں تجھ یاد نہ کیتا مویوں دلاسا دے سے، ہے امید تیرے تے سجنا مت سر ہتھ درے سے. جیوندیاں تجھ یاد نہ کیتا، جب میں زندہ ہوں تو تم نے مجھے یاد نہ کیا، کیا جب میں مر جوں گا تو مجھے دلاسا دے گا. مویاں دلاسا دے سے، ہے امید تیرے تے سجنا مت سر ہتھ درے سے. لیکن اے میرے محبوب، مجھے پھر بھی امید ہے کہ تو نے میرے سر پہ ہاتھ رکھنا ہے، شفقت کرنی ہے. ہتھی مار ہواں قربانی کم تیرے سر لگے، خوہ پہ آئے جیون میرا مرن بلا تجھ اگے. تم اپنے ہاتھوں سے مجھے تلوار سے قربان کر دو، اور مجھے پتہ چلے کہ مجھے تم نے ہی مارا ہے. خوہ پہ آئے جیون میرا مرن بلا تجھ اگے. یہ جو کنویں میں پڑا ہوں، اس سے بہتر ہے کہ میں تیرے آگے جا کے مر جاؤں. پاس ترے ہن پہنچن اوکھا گلساں وچ ترگاں، درد میرا سردردی تینوں کیوں کر نیڑے پگاں. پاس ترے ہن ابھی میں تمہارے پاس پہنچنا بہت مشکل ہے. گلساں وچ درگاں، ابھی میں یہاں ہی گل سڑ کے اس کنویں میں مروں گا. درد میرا سردردی تینوں کیوں کر نیڑے پگاں. میرا جو درد ہے یہ تمہاری سردردی ہے، کیوں کر نیڑے پگاں. مجھے یہی درد ہے، یہی تکلیف ہے، کس طرح میں تیرے پاس آ کے پہنچ جاؤں. نمو جان بکل وچ بیٹھا ڈردا سیس نہ چاواں، دور بلا مت کول ہواں تاں تینوں ہرج پہنچاواں. کہتا ہے میں تو نمبو جان بکل وچ بیٹھا، میں تو ایسے سر اپنے بکل میں رکھ کے، پہلو میں رکھ کے بیٹھ گیا ہوں. ڈردا سیس نہ چاواں، میں ڈر کے اوپر نہیں کھڑا ہوتا. درد بلا مت کول ہواں تے، دور بلا مت کول ہواں تے تاں تینوں ہرج بچاواں. کہتا ہے کہ اچھی بات ہے میں تیرے سے دور ہوں،
ایسا نہ ہو کہ میں تیرے پاس ہوں اور میں تجھ میں کوئی حرج پہنچا دوں، کوئی تکلیف پہنچا دوں۔ خوشی رہو تم یار پیارے، دور اسی دکھ یارے، سکھ نصیب تیرے میں چاہے بر دکھاں دے کھارے۔ اور خوش رہو تم اے میرے یار پیارے، دور اسی دکھیارے، تم خوشی میں رہو اور ہم دور ہیں دکھیارے جو ہیں، دکھ درد کے مارے ہیں۔ سکھ نصیب تیرے میں چاہے بھر دکھان دے کھارے، تیرے نصیب میں سکھ کے لیے میں نے بہت بہت برے غم اٹھائے اپنے سر پہ، غم کے کھارے اٹھائے، غم کے بوجھ اٹھائے۔ دکھ صدا سکھ گاہ بگاہاں، دکھاں تو سکھ وارے، دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے۔ یہ میاں صاحب کا بہت مقبول شعر ہے جو ہر زبان زلیام پہ آتا ہے۔ دکھ صدا سکھ گاہاں بگاہاں، دکھ جو ہے وہ آ کے جاتا نہیں ہے، ہمیشہ رہتا ہے۔ دکھ لگا جو ہے وہ دائمی ہے۔ سکھ گاہاں بگاہاں، سکھ آتے اور جاتے رہتے ہیں۔ دکھاں تو سکھ وارے، جو یہ دکھ دائمی رہنے والی چیز ہے، میں اس پہ جو اپنے سکھ قربان کر دیتا ہوں، کیونکہ ہمیشہ رہنے والی چیز تو میرے پاس دکھ ہی ہے۔ سکھ آتے اور چلے جاتے ہیں، اور دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے۔ اے میاں محمد بخش اپنے آپ کہتے ہیں کہ اس دکھ مجھے قبول ہیں جس سے میرا رب میرے پہ راضی ہے۔ دکھ قبول محمد بخشا یہ راضی رہن پیارے۔ اے سجنا ہن پہنچ شتابی، واگ چلی چھٹاتوں، اے او خوف آ دل میرے ایس بگانی ستوں۔ آئے میرے محبوب اب پہنچ جا، اب میری جو باغ ہے میرے ہاتھ سے چھوٹ چلی ہے، اب میرے بس میں کچھ نہیں رہا۔ اے او خوف آ دل میرے ایس بگانی سے تو، یہی میرے دل میں خوف ہے جو میں بیگانی جگہ پڑا ہوا ہوں، یہاں میرا کوئی چارہ نہیں ہے۔ تدھ کے آسی نہ ڈر مولے، میں کرساں اپرالا، ہن اس سخت مصیبت اندر ہوئس مرنے والا۔ مجھے تو نے تسلی دی تھی، تجھ کے آسی نہ ڈر مولے، تو نہ ڈر، تو کوئی خوف خطر نہ رکھ، میں کرساں اپرالے، میں تمہاری مدد کروں گی، میں تمہارے ساتھ ہوں گا۔ تم نے مجھے بہت زیادہ تسلی دی تھی، ہن اس سخت مصیبت اندر ہوئس مرنے والا۔ ابھی حالات یہ ہے کہ میں اس سخت مصیبت میں ابھی میں مرنے والا ہو گیا ہوں، میرے بس میں بھی کچھ نہیں رہا، میری جان جانے کو ہے۔ حسن جمال تیرا کس کاری، عاشق سکھدہ مرسی، جہاں دیدے نابینے ہوئے پھر سرما کی کرسی۔ اے محبوب تیرا حسن جمال کس کاری ہے، کس کام کا ہے کہ تمہارا عاشق جو ہے تمہیں ترس ترس کے مر جائے۔ حسن جمال تیرا جو حسن ہے، جمال ہے، خوبصورتی ہے، یہ کس کام کی ہے کہ تمہارا عاشق جو ہے وہ سکدہ مر جائے، تمہاری طلب میں مر جائے۔ جہاں دیدے نابینے ہوئے پھر سرما کی کرسی۔ اور جب میری آنکھیں نابینی ہو گئی ہیں، میری آنکھوں سے نور چلا گیا ہے، تو پھر سرما مجھے کیا بینائی دے گا۔ جہاں دیدے نابینے ہوئے پھر سرما کی کرسی، جب میری آنکھوں میں روشنی ختم ہو گئی ہے تو پھر میرے سرمے ڈالنے کا فائدہ نہیں ہے۔ دمبا جا بگیاڑا کھادا آجڑیاں کی کرنا، کانگے نے گراں دی پٹی کس اتے چھت درنا۔ جب دمبا بیڑیے لے جائیں وہ طاقتور ہیں، دمبا جاں بگیاڑا کھادا آجڑیاں کی کرنا، جب دمبا لے کے کھا جائے گا، آجڑی جو دمبے کا رکھوالا ہے وہ کیا کر سکتا ہے، اسے بڑی طاقت آ گئی ہے جو اسے چھین کے لے گئی ہے۔ کانگے نے گراں دی پٹی کس اتے چھت درنا، جو کانگ پانی کی چڑی ہے، جو طوفان چڑھے، وہ تو میرے گھر کی جو ہے وہ نہیں، جو ہے جو گھر کی جو بنیاد ہے اس کو وہ لے گئی ہے بہا کے، کس اتے چھت در، اب میں چھت کس کے اوپر دروں گا۔ جو طوفان تھا، جو بارش تھی، جو سیلاب تھا، اس نے تو میرے گھر کی بنیادیں تک اٹھا کے لے گیا ہے، اس اتے چھت درنا، میں کس کے اوپر اب چھت دروں گا۔ جہاں کھیتی دا کھ نہ رہیا، نہ سکا نہ ہریا، کس کم دھپ پکاون والی، کس کم بدل وریا۔ جب کھیت میں کوئی چیز نہ ہری رہے گی نہ سوکھی رہے گی، جب کھیتی سارا اجڑ جائے گا، جہاں کھیتی دا کھ نہ رہیا، نہ سکا نہ ہریا، جب کھیتی کے پاس کچھ بھی نہیں رہا، ویران ہوگی، نہ اس میں کچھ ہری بھری چیز ہے نہ کچھ سوکھی ہوئی چیز ہے، کس کم دھپ پکاون والی، کس کم بدل برنا۔ پھر کس چیز کو دھوپ پکائے گی، اب دھوپ اگر چڑھی تو اسے کیا فائدہ ہوگا،
وہ کس چیز کو پکائے گی؟ وہاں فصل تو رہا ہی نہیں، کس کم بدل ورنہ، کس کام بدل وریا، اگر بارش بسے گی تو کس کام کی؟ وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ سجنا سار نہ لیا میری آوے کاں کی رولا، نک وچ آئے ساس محمد درشن دے مقبولا۔ اے میرے محبوب، تو نے میرا کوئی بھی خیال نہیں کیا، آ کے دیکھ میں کس مصیبت میں ہوں، میں کس پریشانی میں ہوں۔ نک وچ آئے سانس محمد درشن دے مقبول، اب میری نزا کا وقت آ گیا ہے، اب جو میری سانس ہے وہ نکلنے کی آ گئی ہے، درشن دے مقبول، اے میرے محبوب تم مجھے درشن دے دو، ابھی میں تمہارے دیدار کا بھوکا ہوں۔ دکھ میرے کی آکھن جوگے قد آون وچ لکھے، تد بتیجے یار محمد آ کر اکھی ویکھے۔ میرے جو دکھ ہیں میں اس کے بارے میں کیا کہوں، یہ سب کسی لیکھے میں کسی حساب میں نہیں آتے، اب تو ہی آ کے دیکھ، تبھی تمہیں پتہ چلے کہ میرا اس وقت میں میرا کیا حال ہے۔ کتھے یار کتھے میں قیدی، کتھے ساحت بھائی، کون ونڈے آج دکھ محمد حال نہ تقدا کائی۔ کدھر میں ہوں، کدھر میرا محبوب ہے، میرا محبوب کدھر ہے اور میں کدھر قید ہوں، میرا ساحت بھائی کدھر ہے، کون ونڈے آج دکھ محمد حال نہ تقدا کائی۔ آج میرے جو دکھ ہیں وہ کون بانٹے گا، میرا حال آج دیکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ سہ ملوک درگے اندر بہت ہویا دکھیارا، اگ فراق کیتا دل پرزے، نہ سجدہ چھٹکارا۔ سہ ملوک اس درگ میں، اس کنویں میں بہت دکھیارا ہوا، بہت دکھ میں ہے۔ اگ فراق کیتا دل پرزے، نہ سجدہ چھٹکارا، جو فراق کی ہجرت کی آگ ہے اس نے اس کا دل پرزے پرزے کر دیا ہے، اور اس کو کوئی حالات سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسے میرا چھٹکارا ہوگا۔ پل پل سال مثال گزارے، ایک ایک روز اشردہ، رہن لنگائے وین کریندا، نہ جیوے نہ مردہ۔ ایک ایک پل ایک ایک لمحہ وہ سال کے برابر تھا، اور ایک ایک جو روز تھا وہ حشر کے دن کے برابر تھا۔ رہن لنگائے وین کریندا، نہ جیوے نہ مردہ۔ ایک ایک لمحہ جو گزار رہا تھا، رو رو کے گزار رہا تھا، بینڈ کر رہا تھا، وہ نہ جی رہا تھا نہ مر رہا تھا۔ انت حساب دکھاں دا ناہی، لوں لوں ہویا شکستہ، دل بستہ تن خستہ بستہ، نالے بستہ رستہ۔ وہ حساب جو دکھ ہیں، انت حساب دکھاں دا ناہی، یوں لولوں ہویا شکستہ، اس کا لولوں جو شکستہ ہو گیا تھا، ایک ایک جو اس کا انگ تھا وہ شکستہ ہو گیا تھا۔ دل بستہ تن خستہ بستہ، دل اس کا جو اس کا بابان، تن خستہ تن جو تھا بہت خستہ اور بیکار، نالے بستہ رستہ، نالے مشکل رستے میں تھا وہ۔ نال تیمم کرے عبادت، پڑھدا نفل نمازاں، مکن قد غماں دیاں راتیں، ہویا دور درازاں۔ وہ اس پانی تو تھا نہیں، کیفیت تھی، وہ تیمم کر کے عبادت کرتا تھا، اٹھ کے اللہ کے نفل نمازوں ادا کرتا تھا، مکن قد غماں دیاں راتیں، ہویاں دور درازاں۔ لیکن جو غم کی راتیں ہیں وہ کیسے ختم ہوتی ہیں، وہ تو بہت دور دراز نکل گیا تھا۔ کالی رات وہ چھوڑے والی، ڈونگی وچ درگے، ہتھی پیری سنگل بیڑی، کٹن عاشق لگے۔ یہ جو کالی رات ہے وہ چھوڑے والی اور بہت گہری درگ میں ہے، کیفیت ہے، وہ چھوڑے والی رات ہے اور بہت گہرے درگ میں کنویں میں ہے، ہتھی پیری سنگل بیڑی، کٹن عاشق لگے۔ وہ جو ہاتھ پیر میں بیڑیاں بندھی ہوئی ہیں، یہ جو کیفیت ہے یہ اکیلے میں گزارتے ہیں عاشق، کسی کا اور کام نہیں ہے کو اس جگہ آ کے گزارے۔ کون سنے تھے کیڑا پوچھے، جیسو کرے ککارا، صبرو باج علاج نہ کوئی، صبر کرے بے چارہ۔ اس کی کون ہے جو اس کی جو فریاد سننے والا ہے، جتنا مرضی آؤ بکار کرے، کون سنے تھے کیڑا پوچھے، کون سنے اور کون ان سے پوچھے، جیسو کرے ککارا، جیسو روئے دوئے اور جو مرضی ہے کرے، صبرو باج علاج نہ کوئی، صبر کرے بیچارہ۔ اور صبر کے بعد جس کا کوئی علاج نہیں تھا، اور وہ بیچارہ بیٹھ کے صبر کر رہا تھا۔ کوکے موت نہیں میں جوگی، کس دی آئی لیلاں،
جاگ دیاں نت کٹے لیلا جو مجنوں بن لیلا، کوکے موت نہیں میں جوگی، وہ فریاد کرتا ہے کہ اب موت بھی مجھے نہیں آتی، کس لیے آئی لیلا، کسی اور کی موت آ کے میں قبول کر لوں، کسی اور کی جگہ میں مر جاؤں، جاگ دیاں نت کٹے لیلا، جاگ دیاں نت کٹے، اور جاگ کے راتیں گزارتا تھا، جو مجنوں بن لیلا، جس طرح مجنوں اپنے لیلا کے بغیر وقت گزارتا تھا اسی طرح وہ راتیں گزار رہا تھا۔ یہ کیفیت بھی آپ نے دیکھی، آپ اس سے معزوز ہوں، اللہ نے کرم کیا تو کل آپ سے ملاقات ہوگی۔